الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر امت کے اوپر ایک بہت بڑا فریضہ اور ذمہ داری جو عائد ہے اس کو بتلایا ہے، اور اس فریضے کو چھوڑنے کا نتیجہ اور اس فریضے کو چھوڑنے کے نتیجے میں امت کو جو تکلیف سے جس تکلیف سے دوچار ہو سکتی ہے اس کو بتلایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور قرآن کریم کے اندر آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ آپ جو بھی بولتے ہیں دین کی متعلق جو بھی بات کہتے ہیں وہ آپ اپنی طرف سے نہیں کہتے، بلکہ آپ پر وحی کی جاتی ہے، اسی وحی کی روشنی میں آپ بولتے ہیں۔ ایک تو وحی آپ پر قرآن کریم کی ہوتی تھی جس کو ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، اور جس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوتے، اور اسی الفاظ میں اللہ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بندوں کو پہنچاتے۔ مختلف موقعوں کے اوپر مختلف صورتیں، مختلف آیتیں نازل ہوتی جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، اور دوسرے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ ارشادات جس کو ہم احادیث کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں، یہ اگرچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو اپنے الفاظ میں ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے معنی اور مفہوم کا القاء آپ کے دل میں جو ڈالا جاتا ہے وہ بات اللہ کی طرف سے ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بارے میں کچھ بھی اپنی طرف سے ارشاد نہیں فرما دیتے تھے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت کے اوپر جو ایک بہت بڑا فریضہ ہے اس کو بڑی تاکید کے ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ دو باتوں میں سے ایک ضرور ہونا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ تم امر بالمعروف کرتے رہو گے اور برائیوں سے روکتے رہو گے۔ امر بالمعروف یعنی بھلائیوں کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر برائیوں سے روکنا۔ کچھ تو وہ معروف ہوتے ہیں کہ جس کا کرنا ضروری ہے، فرض ہے، مثلا نماز کا پڑھنا فرض ہے، تو نماز کی دعوت دینا، اپنے ماتحتوں کو نماز کا حکم دینا، یہ ہر ذمہ دار کے اوپر، گھر کے موبی کے اوپر ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں امت کو ہدایت دیتے ہوئے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا آرڈر دو، حکم دو کہ نماز پڑھو، اور اگر 10 سال کا ہو جائے اور نماز پڑھنے کے اندر وہ سستی کرتا ہے، نماز چھوڑتا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر اس کو تنبیہ کرو۔ اگر مار کی ضرورت پڑے تو مار کر بھی اس کو نماز پڑھاؤ۔
حالانکہ 10 سال کے بچے کے اوپر نماز فرض نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب بالغ یہ ہوگا تو بالغ ہوتے ہی اگر شروع سے اس کو نماز کی عادت نہیں ڈالی گئی تو بالغ ہوتے ہی وہ نماز پڑھنا شروع کر دے، یہ مشکل ہے۔ لہذا 7 سال سے ہی اس کو نماز کی عادت ڈلواؤ۔ تو مثلا نماز کا حکم دینا ہے، اسی طریقے سے جو ذمہ داریاں عائد ہیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا حکم دینا ہے۔ ایک آدمی کے اوپر اپنے اولاد کی تربیت کی ذمہ داری ہے اور وہ اس میں آناکانی کرتا ہے، اولاد کی تربیت کی طرف دھیان اور توجہ نہیں دیتا ہے، تو ایسے موقع کے اوپر اس کے دوست احباب ہیں اور جو آدمی اس کو کہہ سکتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ بھئی ذرا اپنی اولاد کی خبر لو۔ تو جتنے بھی نیک کام ہیں ان نیک کاموں کا کرنے کا تم حکم دیتے رہو گے اور برائیوں سے روکتے رہو گے، تو یا تو یہ بات ہوگی تو معاملہ ٹھیک ٹھیک چلتا رہے گا، ورنہ اگر تم نے امر بالمعروف کو چھوڑ دیا، نہی عن المنکر کو چھوڑ دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا نتیجہ کیا ہوگا یہ بتلایا ہے کہ اللہ پاک اپنی طرف سے تم پر عذاب کو مسلط کرے گا۔ یعنی 2 باتوں میں سے ایک ضرور ہونا ہے، شرائع حدیث لکھتے ہیں 2 باتوں میں سے ایک ضرور ہونا ہے، یا تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو گے، یا اگر اس کو چھوڑو گے تو اللہ کی طرف سے عذاب کا مسلط ہونا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ بات گویا اللہ کی طرف سے آپ کے دل میں ڈالی گئی ہے، گویا یہ خدائی فیصلہ ہے، اور خدائی فیصلے اٹل ہوا کرتے ہیں۔ یہ بات اللہ نے جو لکھ دی وہ ہو کر رہتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا وہ ہو کر رہے گا۔ لہذا یہاں پر 2 باتوں میں سے ایک ضرور ہونا ہے کہ امت اگر بلائی کا حکم کرتی رہی، برائیوں سے آپس کے اندر روکتی رہی، تو پھر عذاب الہی سے بچی رہے گی، اور اگر اس کو چھوڑ دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے اول یوشکن اللہ، کہ بہت قریب ہے یہ بات، یعنی پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے چھوڑنے کے نتیجے کے اندر عذاب کو آتے دیر نہیں لگے گی، بہت جلد جو ہے پکڑے جاؤ گے۔ بعض احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ پاک تمہارے اوپر کسی قوم کو مسلط کر دے گی جو تمہیں سزا دے گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر یہ چھوڑو گے امر بالمعروف والنہی عن المنکر تو اللہ اپنے بدترین بندوں کو تمہارے اوپر حاکم بنا دیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ ساری پیشین گوئیاں ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہر آدمی کسی نہ کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہے، اور ہمارے اوپر امت مسلمہ اتنی تعداد اور اتنی کثرت کے باوجود ظاہر ہے کہ آپ آج ان کے اوپر ایک قوم مسلط ہے کہ جو سب کچھ اپنا چلا رہی ہے، اور جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدترین بندوں کو اللہ تم پر مسلط کرے گا، حاکم بنائے گا، اس کو بھی ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو محترم دوست اور بزرگوں، ایک طرف تو ہم دنیاوی اسباب کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہوا، فلانی جگہ یہ ہوا، اس وجہ سے یہ ہوا، فلانی جگہ یہ ہوا، اس وجہ سے یہ ہوا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جن کو اللہ پاک نے قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اور دینی دنیاوی سارے مسائل کا حل بتلانے کے لیے آپ کو بھیجا ہے، اصل بات ان کی ہوگی اور اصل مسائل ان کی ہدایت کے اوپر چلنے سے حل ہوں گے۔ دنیاوی اسباب کا اختیار کرنا کوئی ناجائز اور حرام نہیں ہے،
دنیاوی اسباب کو ضرور اختیار کرنا چاہیے مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے، حالات کو دور کرنے کے لیے۔ اسلام ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے کو نہیں کہتا، لیکن ساتھ ساتھ اس کے اصلی اسباب کو بھی دیکھنا ہے۔ ایک آدمی بیمار ہوا تو بیماری دور کرنے کا علاج ہے، دوائی ہے، لیکن جو ماہر ڈاکٹر ہوگا وہ بیماری کا سبب تلاش کرے گا کہ بھائی یہ معدے میں خرابی ہے، یہ خرابی دور کرنے کا یہ دوا ہے، پیٹ میں درد ہے، یہ درد کو دور کرنے کی دوا وہ دے گا، لیکن وہ ماہر حکیم تہ تک پہنچے گا کہ درد کس وجہ سے اٹھ رہا ہے۔ اگر دوا صرف دے دی اور درد کے سبب کی تحقیق نہیں کی، وقتی طور پر تو بیمار کو فائدہ ہو جائے گا، باقی دوا کا اثر جیسا ختم، درد اپنی جگہ پھر اٹھے گا۔ لیکن ماہر حکیم اور طبیب اور ڈاکٹر ہوگا، وہ درد کے سبب تک پہنچے گا کہ کس سبب سے یہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے، یہ گیس ہے، ایسیڈیٹی ہے، یا پتھری کی شکایت ہے، یا کسی قسم کا انفیکشن ہے، کس وجہ سے درد ہو رہا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسائل کا صرف حل نہیں بتلایا، بلکہ مسائل کے اسباب بھی بتلائے کہ تمہارے اوپر اگر کوئی یہ مسئلہ آئے، یہ مصیبت آئے تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے۔ آج ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر غور کریں تو ہمارے حالات کے اوپر یہ بات بالکل ٹھیک بیٹھ رہی ہے۔ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تاکید کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھلائی کا حکم کرتے رہو۔ جو لوگ اللہ کے اوامر کو چھوڑ رہے ہیں ان کو اللہ کے اوامر کی طرف لاؤ، نمازیں چھوڑنے والوں کو نماز کی دعوت دو، جو لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کر رہے ہیں ان کو اس کی طرف بلاؤ۔ جو آدمی جس کو کہہ سکتا ہے، آدمی اپنے ماتحتوں کو کہہ سکتا ہے، اپنے دوست و احباب سے کہہ سکتا ہے، اپنے ملنے جلنے والوں سے کہہ سکتا ہے، ان تمام کے اوپر ذمہ داری ہے کہ بے نمازیوں کو نماز کا حکم دے، جو زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کر رہے ہیں ان کو زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دے، جو دوسروں کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں ان کا حقوق کی ادائیگی کا حکم دے، جو شوہر اپنی بیویوں کے حقوق کو ادا نہیں کر رہے ہیں، باپ دیکھ رہا ہے میرا بیٹا اپنی بیوی کے شوہر کے حق کو ادا نہیں کر رہا ہے، باپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اس بیٹے کو کہے کہ تو اپنی بیوی کو نکاح کر کے جو لایا ہے تو اس کا حق ادا کر۔ اگر باپ میں اتنی سکت نہیں، باپ کی بات نہیں مان رہا ہے تو باپ کے ذمہ ضروری ہے کہ جو ہیں جن کی بات کو وہ لڑکا مان رہا ہے ان کے ذریعے بیٹے کو کہے، یہ بیٹھ نہ جائے کہ بھائی مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اگر بیٹا نماز کی ادائیگی نہیں کر رہا ہے تو باپ کے ذمہ ضروری ہے کہ بیٹے کو نماز کی ادائیگی کا حکم دے، یہ نہیں کہ خود تو ماشاءاللہ صف اول کے اندر ہے لیکن بیٹا جو ہے وہ چادر اوڑھے سو رہا ہے، کیونکہ بیٹا رات کو دیر تک جاگ رہا ہے، جس کے نتیجے کے اندر اس کی فجر کی نماز بستر میں ہو رہی ہے۔ باپ کے ذمہ ضروری ہوگا کہ اس کو نماز کا حکم دے۔ کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا ہے وہ حکم دیا جائے گا زکوٰۃ ادا کیا جائے۔ حج فرض ہو گئی، اس کے باوجود بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ حج فرض ہونے کے باوجود حج ادا نہیں کر رہے ہیں، ضروری ہوگا کہ ان کو کہا جائے کہ تم اپنا حج فرض ادا کرو۔ اسی طریقے سے جو بھی شریعت کے احکام ہیں ان تمام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ضرور یہ امر بالمعروف تمہیں کرنا ہے، وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے تمہیں روکنا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر مختلف کی قسم کے گناہ کھلم کھلا ہو رہے ہیں، علانیہ ہو رہے ہیں، اور ایسا نہیں کہ بھئی آدمی کو کہنے کی بولنے کی طاقت نہ ہو،
ہر آدمی کے جس کے بساط میں، جس کے قدرت میں جتنا ہے اتنا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بارے میں صاف ہدایت فرمائی، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو آدمی کسی منکر کو دیکھے، ناجائز اور خلاف شرع کام کو ہوتے ہوئے دیکھے، تو چاہیے کہ اگر اس میں طاقت ہے، اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے، اپنے کوشش سے وہ بند کرا سکتا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر اس کے ذمے صرف کہنا کافی نہیں ہوگا بلکہ اس کو بند کرانا ضروری ہوگا۔ میرا اپنا بیٹا ہے، میرے ماتحت ہے، میرے ساتھ رہ رہا ہے، اگر وہ کوئی برائی کے اندر مبتلا ہے، اگر گھر میں کسی قسم کے فحاشی کے جو ہے وہ سامان چل آ رہے ہیں، اگر گھر کے اندر ناچ گانا ہو رہا ہے، گھر کے اندر ڈانس جو ہے وہ ہو رہا ہے، تو ایسی صورت کے اندر باپ کے ذمے ضروری ہوگا، بڑے بھائی کے ذمے ضروری ہوگا، جو خاندان کے ذمہ دار ہیں ان کے ذمے ضروری ہوگا کہ اس برائی سے روکے۔ اور یہ برائیاں ہمارے گھروں کے اندر ہو رہی ہیں، شادی بیاہ کے موقع کے اوپر لڑکے لڑکیاں ڈانس کرتے ہیں اور ہم آنکھ بند کر رہے ہیں، اس سے بہرے بن رہے ہیں، اس سے چلے گا نہیں۔ کوئی کسی قسم کا خوشی کا موقع آیا، ڈانس کی محفل ہو رہی ہے، یہ ہمارے معاشرے کے اندر، یہ اس امت کے اندر کہ جس کا نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ناچ گانوں کو مٹانے کے لیے آیا ہوں، اس نبی کے امتی کے گھروں کے اندر یہ حال ہو، تو ایسے موقع کے اوپر باپ کے ذمے ضروری ہوگا کہ ذرا دھیان رکھے، توجہ رکھے۔ اگر باپ کی موجودگی میں ہو رہا ہے، باپ خاموش بیٹھ رہا ہے، باپ اور بیٹا دونوں گناہوں کے اندر برابر شریک، اور اگر باپ کی عدم موجودگی کے اندر ہو رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں ماحول اتنا خطرناک ہے، ہر ایک کو چوکنا ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہمارا لڑکا گھر میں بارود لا کر رکھ رہا ہے تو حکومت اس کو پکڑے گی، ایسے نتیجے کے اندر ہم کیا کریں گے؟ چوکنا رہیں گے کہ کہیں ہمارا بیٹا لا علمی کے اندر بارود لا کر نہ رکھ دے، ورنہ حکومت کا سرکاری مجرم بنے گا، جیل کی سلاخوں کے پیچھے جائے گا، قسم کی اذیتیں اٹھائے گا۔ اس سے زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ کہیں ہمارا بیٹا خلاف شرع کام تو نہیں کر رہا ہے، شادی بیاہ کے موقع کے اوپر خلاف شرع کام تو نہیں کر رہا ہے۔ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، ضرور تم برائیوں سے روکیں گے۔ آج کے اس ماحول کے اندر ایسی خبریں سننے کو مل رہی ہیں، العیاذ باللہ، خدا کی پناہ، کہ ایسی خبریں ہمارے معاشرے کے متعلق مل رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ بہت پیچھے نکل چکے ہیں اور دینی معاملے کے اندر ہم لوگ ایک غفلت کی حد تک پہنچ چکے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے متعلق ایسی باتیں سننے کو ملے، ہمارے جو لوگ قبروں کے اندر ہمارے آباء و اجداد چلے گئے، ان کے تصور کے اندر نہیں آ سکتا تھا کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات ہو سکتی ہے۔ ہماری شادی بیاہ کے اندر ناچ گانے کی محفلیں ہو رہی ہے، منگنی ہو رہی ہے، اس میں قسم کے خرافات ہو رہے ہیں اور دوسری قسم کے رسومات ادا ہو رہی ہے۔ یہ ساری برائیوں سے روکنے کی ذمہ داری ہر ایک کے اوپر ہوگی۔ اور آج ابھی جو ایک بڑی خبر، بہت بری خبر سامنے آئی، اللہ ہم سب کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، کہ یہ جو نوراتری کا پروگرام تھا، خدا کی پناہ، اس کے اندر باوثوق ذرائع سے یہ بات پہنچی کہ ہمارے اپنے شہر کے تو نہیں لیکن اطراف کی بعض جگہ کے کپل اس نوراتری کے اندر شریک ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے لیے کتنی بری خبر ہے، اور امت مسلمہ کہاں تک پہنچ چکی ہے، اور نہی عن المنکر چھوڑنے کے سلسلے کے نتیجے کے اندر امت گمراہی کی کس حد تک پہنچ چکے ہیں، اس کے لیے ہماری نیندیں اڑ جانا چاہیے۔ اور اس قسم کے آئندہ جو پروگرام ہو اس وقت ذرا چوکنا رہنا چاہیے۔ بیٹا مانتا نہیں، بھتیجا مانتا نہیں، یہ چلے گا نہیں۔
बहरहाल रोकना, उस पर नकीर करना जरूरी है। और अगर खुदा ना खास्ता कोई गुमराही की उस हद तक पहुंच चुका है, रोकने के बावजूद नहीं रुकता है, तो कम से कम जो रोकने वाले हैं वो अपनी जिम्मेदारी से तो सुबुकदोश हो जाएंगे। वो तो इतनी तो तसल्ली होगी कि हमने रोका। एक तो रुकना एक अलग जिम्मेदारी और रोकना एक अलग जिम्मेदारी। जो भी रोक सकता है बुराई से, उसको रोकना हर एक की जिम्मेदारी है। बहुत सी मर्तबा आदमी यूं सोचकर मायूस हो जाता है कि कोई फायदा नहीं होता, इतने सारे गुनाह कर रहे हैं, क्या फायदा होगा, इतने सारे गुनाहों के अंदर मुब्तला है, किसको फायदा होगा। याद रखिए, कुरान करीम के अंदर अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, नसीहत करते रहा कीजिए, नसीहत करना ईमान वालों को जरूर नफा देगा है। लिहाजा हमको चाहे फायदा नजर ना आए, हम बुराई से रोकते रहे, इसके बारे में आंखें बंद करें, इससे चलेगा नहीं। और यूं मत समझिए कि हम कहते हैं कोई फायदा तो होता नहीं, इतने सारे बुराई के अंदर मुब्तला है, किस किस को रोके, किस किस को कहे। एक आदमी समंदर के किनारे से गुजर रहा था। समंदर की मौजें जब चलती हैं तो बाद मर्तबा जो है समंदर की मौज किनारे पर आकर वापस चली जाती है। तो समंदर की एक मौज आई, अपने साथ हजारों मछलियां को लेकर आई, और जब पानी वापस चला गया तो हजारों मछलियां किनारे के ऊपर जमीन पर तड़प रही थी। एक आदमी वहां से गुजरा, देखा मछलियां बगैर पानी के तड़प रही है, हजारों मछलियां थी। अब उसने जो है एक एक करके मछली को अंदर डालना शुरू किया। कोई जो है वो क्या है, समझदार आदमी, अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते थे, कहा बेवकूफ, ये क्या कर रहा है, क्यों थका रहा है अपने आप को, तो ये जो मछलियां डाल रहा है तो ये क्या फायदा, इन मछलियों को उससे क्या फायदा हो, तू डाल डाल के कितनी डाल सकेगा उसके अंदर, ये तो हजारों की तादाद के अंदर है। उस आदमी ने एक मछली हाथ में ली और अंदर डाली और कहा कि इसको फायदा हुआ, दूसरी ली इसको फायदा हुआ, तीसरी ली इसको फायदा हुआ। यानी अगर ये सारी मछलियों को मैं बचा नहीं सकता तो जितने मेरे बस के अंदर है, जितनी के मैं डालूंगा उतनों की तो जान बच जाएगी। लिहाजा हम यूं कहें कि भाई पूरा मुआशरा खराब है, किस किस को कहेंगे, क्या फायदा होगा, ये सोचकर मायूस होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत पढ़ो।